السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 172 173 اور 174 ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكة المقربون. مسیح علیہ السلام اس بات میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، اور نہ ہی فرشتے اس بات میں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس بات میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے. اور جو آدمی اللہ کا بندہ بن کر کے رہنے میں شرم محسوس کرے گا، عار محسوس کرے گا، تکبر اور گھمنڈ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کرنے والا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی، اور نہ ہی کوئی پیر فقیر یا کوئی بھی دنیا کی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتی. لیکن عیسائیوں کی جو برے عقیدے ہیں، ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں، اللہ کی جگہ پر ان کو معبود سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کی جو ہے اللہ کی جگہ پر معبود ہیں. یعنی مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور مسیح علیہ السلام کے معبود ہونے کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے اور اس کے لیے دلیل پیش فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. شرم محسوس کرنا، عار محسوس کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنے میں فخر سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور بچپنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بولنے کی قوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی اللہ کا بندہ بن کر کے رہنے میں ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مقرب فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، کوئی عار محسوس نہیں کرتے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنے میں شرم محسوس کرے، عار محسوس کرے اور گھمنڈ کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف جمع کرنے والا ہے. دراصل انجیل میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ زیتون کی پہاڑی پہ جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عیسائیوں کے سامنے یہ سوال رکھا ہے، بلکہ وہ سوال میں ہی اس کا جواب بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہی رہے گا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکیلا معبود ہے، جو اس کی عبادت کرے گا وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. اور جب ان کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، تو جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے. اس کے بعد
جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے, اللہ کہتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے نیک عملوں کا بھرپور بدلہ دے گا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, ان کے نیک عملوں کا بھرپور بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور جو بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید زیادہ دے گا. اور مزید آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا, اور جو اللہ کا بندہ بن کر کے رہنے میں شرم محسوس کرتا ہے, وَاسْتَكْبَرُوا, اور اپنے آپ میں گھمنڈ کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں لا يجدون لهم من دون, اللہ فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. دیکھیے تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں, اور تکبر کرنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دہکتے ہوئے جہنم میں داخل کر کے اس کی اکڑ کو توڑ دے گا. دیکھیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح البخاری کتاب التوحید کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جنت اور جہنم نے جھگڑا کیا. جنت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جو حقیر ہیں, ناتواں ہیں, منکسر المزاج ہیں, کمزور ہیں. تو جہنم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جہنم کے اندر صرف اور صرف متکبر اور گھمنڈی لوگ ہی داخل ہو رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت میری رحمت ہے اور جہنم میرا عذاب ہے. مطلب کیا ہے؟ جو عاجزی اور انکساری کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے, اس کے مقابلے میں جو تکبر اور گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الایمان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو جنتی اور جہنمی آدمی نہ بتلاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کمزور, ناتواں اور منکسر المزاج آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے, اور یہ جنتی آدمی ہے. اور جہنمی ہر فربا, اجڑ اور گھمنڈی آدمی وہ جہنمی آدمی ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گھمنڈی ہے, اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنا چاہتا ہے وہ یقیناً اللہ کا بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.